السلام علیکم عزیز طالب علموں، انیک احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ کے کورس کے ساتھ۔ آج ہم ایک نیا عنوان آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جس کا تعلق ٹراما اور ریزیلینس کے ساتھ ہے۔ یہ دو لفظ جو ہیں انگریزی کے ہیں۔ ٹراما کا مطلب عام فہم مطلب تو چوٹ ہے، جو چوٹ لگ سکتی ہے، اور ریزیلینس کا مطلب ایک ایسا رد عمل ہے جو بڑا لچکدار ہو۔ یعنی جب چوٹ لگ جاتی ہے تو کسی نہ کسی طرح سے انسان قوت مدافعت کو استعمال کرتا ہے، اپنی امیونٹی کو یا اپنی اسٹرینگتھ کو استعمال کرتے ہوئے واپس آتا ہے۔ جب بھی کوئی چوٹ لگتی ہے، چاہے وہ جسمانی چوٹ ہو یا نفسیاتی چوٹ ہو، تو کسی نہ کسی طرح سے انسان اس کے ساتھ نبرد آزما ہونے کی کوشش میں مبتلا رہتا ہے اور کوشش کرتا ہے۔ لیکن اس نبرد آزمانے میں انسان اگر مثبت رویہ اختیار کرے اور لچک کے ساتھ واپس آ جائے تو اس کو ریزیلینس کہتے ہیں، یا ایسا رد عمل پیش کرے کہ وہ اس چوٹ کے اوپر آ کر اس سے بھی آگے کو بڑھ جائے اور اتنا اسٹرینگتھ اور اتنا اسٹرانگ ہو کہ وہ کسی طور سے بھی کسی سے کم نہ رہے اور اپنی مشکل کو عبور کر لے اور یہ دکھائے کہ وہ اپنی چوٹ یا اپنے ٹرامے سے یا اپنی سٹریس سے نکل گیا۔ تو آج اسی ضمن میں ہم اسی عنوان کے تحت آج بحث کریں گے، اور یہ عنوان جو ہے جذبات اور ہیجان کی بناوٹ اور ان کے ارتقاء اور ان کی ترویج کے بارے میں ہے، جو کہ بچوں کے اندر جیسے جیسے وہ بڑھتے ہیں ڈیولپ ہوتا ہے یا پروان چڑھتا ہے۔ تو آئیے آج کا ایک جائزہ لیتے ہیں، آج کے عنوان کا دیکھتے ہیں کہ ہم کون کون سی باتیں جو ہیں ان کے بارے میں بحث کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سوالوں کو بھی ایک نظر دیکھتے چلیں گے کہ جو ہم پس منظر میں رکھ کے آج کے عنوان کو زیادہ غور سے دیکھیں گے۔ تو اوور ویو میں آج ہم 4 چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک تو ہم ٹراما کے بارے میں بات کریں گے، پھر ٹراما سے پیدا کردہ سٹریس اس کے بارے میں بات کریں گے، پھر ہم کوپنگ کے بارے میں بات کریں گے، اور آخر میں ہم ریزیلینس کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ چاروں چیزیں آپس میں منسلک ہیں اور ان کا گہرا اثر انسان کی نفسیاتی زندگی کے ساتھ جو ہے وہ ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم کوپنگ کی اور ریزیلینس کی نیچر کو بہتر طور پہ سمجھ سکیں، اور خاص کر آج کل کی سٹریسفل دنیا کے اندر دونوں میکنزمز، کوپنگ کے میکنزمز اور ریزیلینس کے میکنزمز جو ہیں وہ بہت ہی ضروری ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ کون کون سا کلچر جو ہے وہ ریزیلینس کو زیادہ بہتر طور پر پیدا کرتا ہے یا بنا سکتا ہے یا دے سکتا ہے، کون سے ایسے طریقے ہیں جن کے اندر انسان جو ہے وہ اس ریزیلینس کو مدد دے سکتا ہے کسی طور سے۔ آخر میں ہم ان ایشوز کو ڈسکس کریں گے جو ایشوز بچوں کے ضمن میں ہیں، کہ بچے جو ہیں وہ کس طرح سے کوپنگ اور ریزیلینس کے بیچ میں سے گزرتے ہیں، اور ان کو کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ کوپ کر رہے ہوں کسی سٹریس سے، اور وہ پھر ریزیلینس کیسے یا کس طرح سے وہ ریزیلینٹ ہوتے ہیں ایسی سچویشن میں جو کوپنگ کو یا ریزیلینس کی طرف لے جاتی ہیں۔ جو 2 کرٹیکل سوال جن کو میں چاہوں گا کہ آپ اپنے مد نظر رکھیں یا اپنے پس منظر میں رکھیں، وہ یہ ہے کہ ٹرامے کی نوعیت کیا ہے، کوپنگ کیا چیز ہے، اور ریزیلینس جو ہے وہ کس طرح سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک پھر بچے جو ہیں وہ ٹراماز کو کس طرح سے فیس کرتے ہیں، کیسے کوپ کرتے ہیں، اور کس طرح سے ایونٹس کے ساتھ ریزیلینٹ بیہیویئر جو ہے اس کو سامنے لے کے آتے ہیں تاکہ وہ ان سے نبردآزما ہو سکے۔ ٹراما جو ہے وہ یونانی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے چوٹ۔ تو چوٹ جو ہے وہ ظاہر ہے جسمانی صورت کی ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی چیز جو ہے وہ آپ کو لگ جائے تو چوٹ جو ہے وہ لگ، جیسے چھری لگ گئی، کٹ گیا تو چوٹ لگ گئی۔ یہ چھری کا کٹنا جو ہے یہ پینیٹریٹو ٹراما کہلاتا ہے، جس کے اندر کوئی چیز جو ہے تیز دھار آلہ جو ہے وہ آپ کے جسم کے اندر پیوست ہو جائے، گھس جائے، تو یہ ایک قسم بلاسٹ کی وجہ سے چوٹ لگ سکتی ہے۔ کوئی اگر بم پھٹ جائے یا کوئی ایسی چیز ہو یا کوئی چیز گر جائے جس کی وجہ سے، پھر ضرب کی وجہ سے چوٹ لگ سکتی ہے، کوئی ایسی چیز جیسے کوئی پتھر یا ہتھوڑی جو ہے وہ انگوٹھے پہ لگنے سے، ضرب کی وجہ سے۔ تو ٹراما دراصل چوٹ کے مترادف ہے، اس کا مطلب ہی چوٹ ہے۔ عموماً ٹراما کی 3-4 صورتیں جو ہیں ان کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں۔ ایک تو میڈیکل ٹراما ہے، اور میڈیکل ٹراما آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تمام چوٹیں جن کی نوعیت جو ہے وہ آپ کو ہسپتال تک لے جائے، یا وہ گھریلو چوٹیں بھی جن کے اندر مرم پٹی کی ضرورت ہو، ساری کی ساری میڈیکل ٹراما کہلاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ
سائیکولوجیکل ٹراما وہ ہوتا ہے، وہ ایسی ضرب ہے جس کا تعلق جو ہے انسان کی نفسیات یا انسان کے نفس کے ساتھ ہے. کوئی آپ کو کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا دل جو ہے وہ برا ہو جاتا ہے. دل کا برا ہونا دراصل اس کی وہ اس کی نفسیاتی چوٹ ہے جو اس کو لگا دی گئی ہے. کسی نے کہہ دیا تو جیسے لوگ تانا زنی کرتے ہیں، کسی کو تانا دے دیا، تو تانا دینے کا عمل جو ہے دراصل کسی کو چوٹ لگانے کا عمل ہے. یہ بھی ٹرومیٹک ایکسپیرینس ہے یا سائیکولوجیکل ٹراما میں اس کو ہم شامل کرتے ہیں. پھر دو اس کی قسمیں اور ہیں جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں، خاص کر جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ ہے پیڈیاٹرک ٹراما، بچوں کا ٹراما. سو پیڈیاٹرک ٹراما جو ہے اس کے اندر بچے جو ہیں وہ کسی نہ کسی نفسیاتی دباؤ کے اندر آ کر محسوس کرتے ہیں کہ ان کو کاری ضرب لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کی شخصیت پہ یا ان کے ہجان پہ یا ان کی زندگی پر کوئی نہ کوئی نقش جو ہے وہ مرتب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی منفی رجحان کی طرف جھک سکتے ہیں اور ان کی شخصیت کے اندر بہت سارے منفی پہلو جو ہیں وہ ابھر کے آ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جیریاٹرک ٹراما جو عموماً بوڑھی عمر کے اندر جا کر انسانوں کو ہو جاتا ہے، جس کے اندر بڑھاپے میں لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ زیادہ فیبل ہیں، زیادہ کمزور ہیں، زیادہ ولنریبل ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس ٹرامے کو محسوس کرتے ہیں. جب کبھی کوئی ٹراما ہوتا ہے، اور خاص کر ہم نفسیات کے ٹرامے کا ذکر کر رہے ہیں یہاں پہ، جب کبھی کوئی نفسیاتی وجہ سے کوئی چوٹ جو ہے کسی دوسرے شخص کو لگتی ہے، اور ظاہر ہے آپ بچوں کو اپنے مد نظر رکھیں، تو اس کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے اس کو ہم سٹریس کہتے ہیں. سٹریس کو اردو میں دباؤ کہا جا سکتا ہے، یعنی کسی چیز کو دبانے سے سٹریس جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. سو جب کوئی نفسیاتی بات کہہ دیتا ہے، جب کوئی تانا دے دیتا ہے، تو اس سے دباؤ جو ہے وہ کسی شخص پہ پڑ جاتا ہے. اس دباؤ کی وجہ سے بے شمار چیزیں جو ہیں اس شخص کے اندر پیدا ہونی شروع ہوتی ہیں. کچھ صورتوں میں یہ دباؤ جو ہے یہ انسان کو ایک منفی رجحان کی طرف مائل کر سکتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس بحث کو آگے بڑھائیں اور اس ضمن میں بات کریں، میں کچھ چیزوں کا ذکر یہاں کرتا چلوں گا. جب دباؤ پیدا ہوگا تو وہ کسی وجہ سے پیدا ہوگا. وہ جو وجہ ہے وہ سٹریسر کہلاتی ہے، یعنی وہ محیط یا وہ سٹیمیولس یا وہ وجہ جس کی وجہ سے سٹریس پیدا ہو یا دباؤ پیدا ہو، سٹریسر کہلاتی ہے. پھر دو اور چیزیں سمجھنی چاہیے. ایک ہے سٹریس کیپیسٹی، کتنی مقدار ہے کسی انسان کے اندر کہ وہ سٹریس کو برداشت کر سکے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر آپ بہت سارا دباؤ ڈالیں تو وہ محسوس نہیں کرتے. جیسے انسان کا جسم ہوتا ہے، اور کچھ جسم ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر اگر آپ ان کو وزن اٹھا دیں کہ آپ وزن اٹھاؤ تو وہ بہت سارا وزن جو ہے اٹھا سکتے ہیں. اس کی نسبت ایک اور شخص کو کہیں کہ وہ اتنا ہی وزن اٹھاؤ تو وہ نہیں اٹھا سکتا. بین اسی طرح نفسیاتی دباؤ جو ہے وہ ہے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ نفسیاتی دباؤ کے بیچ میں بھی آ کے نارمل کام کرتے رہتے ہیں اور ان کو محسوس نہیں ہوتا، جبکہ دوسرے لوگ جو ہیں اس نفسیاتی دباؤ میں آ کے دب جاتے ہیں اور کام اس طرح سے نہیں کر سکتے. دوسری چیز وہ ہے سٹریس لوڈ. سٹریس لوڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر یا بچے کے اوپر جو ہے وہ کتنا دباؤ جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے. سٹریس لوڈ کے اندر آپ یوں سمجھیں کہ اگر ایک انسان کی کیپیسٹی، فرض محال ہم مثال کے طور پہ یہ بات کر رہے ہیں، ایسا ہے نہیں، کہ اگر ایک پیالہ برابر کسی کے اندر دباؤ کو برداشت کرنے کی کیپیسٹی جو ہے موجود ہے، مگر اس پہ لوڈ جو ہے وہ 2 پیالوں کے برابر ڈال دیا جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کی کیپیسٹی سے زیادہ لوڈ ڈال دیا گیا. اور اگر کم ڈال دیا جائے، آدھا پیالے کے برابر ڈال دیا جائے، تو پھر وہ اس سٹریس کو بڑی آسانی کے ساتھ ہینڈل کر سکتا ہے. سو یہ بات بغور سمجھ لینی چاہیے کہ سٹریس کا تعلق جو ہے اس ایفیکٹ کے ساتھ ہے، اس عمل کے، اس رزلٹ کے ساتھ ہے، اس نتیجے کے ساتھ ہے جو کہ کسی نہ کسی نفسیاتی ٹرامے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. ہم ظاہر ہے اس لیکچر میں خاص کر میڈیکل ٹراما کے بارے میں بات نہیں کریں گے. گو میڈیکل ٹراما بھی بیماری کی صورت میں نفسیاتی طور پر سٹریس کا باعث بن سکتا ہے. آپ اپنی کتاب میں یا اپنے نوٹس میں یا انٹرنیٹ کے اوپر اس کے بارے میں اور زیادہ پڑھ سکتے ہیں. یقیناً
وہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا. لیکن اس عنوان کے تحت ہم صرف نفسیاتی سٹریس اور نفسیاتی دباؤ کے بارے میں بات کریں گے. اب کتنی قسم کے سٹریس جو ہیں وہ ہوتے ہیں؟ پہلے تو ہم نے نفسیاتی سٹریس کے بارے میں بات کر دی، مگر سٹریس جو ہے اس کی علامتیں جو ہیں وہ فعلیاتی یا فزیولوجیکل بھی ہو سکتی ہیں. مثلا ایسا سٹریس ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی اندرونی افعال جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہو، فعلیاتی افعال جو ہیں، فزیولوجیکل فنکشنز جو ہیں وہ متاثر ہوں. سٹریس کی وجہ سے ایموشنز جو ہیں افیکٹ ہوتے ہیں، یا ان کی قسم جو ہے سٹریسفل جو ہے وہ ایموشنل ہوتی ہے. وقوفی طور پر انسان پریشان ہو جاتا ہے، یعنی تشویش اور پریشانی جو ہے وہ دراصل دباؤ کے نتیجے میں ہوتی ہے. کوئی بری بات آپ کو کسی نے کہہ دی تو آپ کا دماغ جو ہے وہ ہر وقت اس بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ آخر اس نے ایسی بات جو ہے وہ کیوں کی. بیہیویئرل سٹریس ہو سکتی ہے، آپ کے اوپر کام کا بے شمار دباؤ، دفتر میں آپ کام کرتے ہیں، بہت سارے کاغذات کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے اوپر بیہیویئرل سٹریس ہوتا ہے، چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا، کرنا کرانا. یا جو مزدوری کرتے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ بیہیویئرل سٹریس ہوتا ہے، کیونکہ ان کا کام ہی جو ہے جسمانی ہوتا ہے، اور جسمانی کام کے اندر ان کے اوپر بہت سارا ایسا دباؤ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ سٹریس جو ہے یا دباؤ جو ہے اس کا احساس، یا ایٹ لیسٹ اس کا وقوفی احساس جو ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ عمر کے ساتھ ساتھ بدلتی چلی جاتی ہے. یعنی ان تمام چیزوں جن کے بارے میں آپ دباؤ محسوس کیا کرتے تھے، جب آپ ذرا سے عمر میں پختہ ہوتے ہیں تو ان تمام باتوں کا اثر جو ہے آپ کے اوپر اتنا زیادہ نہیں ہوتا، یا اتنی شدت سے نہیں ہوتا جتنا پہلے ہوتا تھا. جب بھر زبانی کی بات تھی اور آپ کو کوئی تانا دے دیا کرتا تھا تو آپ غصے میں آ کر اس کی بات کو سمجھتے نہیں تھے، یا اس کے خلاف کوئی نعرہ بازی کرنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن عمر کی جیسے جیسے پختگی آتی چلی گئی، ویسے ویسے آپ کے اندر وہ سٹریس جو ہے یا وہ دباؤ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی ایموشنل رسپانس جو ہے یا نیگیٹو ایموشنل رسپانس جو ہے وہ پیدا نہیں کرتا. اب ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ بچے جو ہیں وہ سٹریس کے لیے مختلف طرح سے اس کو رسپونڈ کرتے ہیں. اس کا رد عمل بچوں کا جو ہے سٹریسز کے لیے مختلف ہوتا ہے. اور آف کورس ہر سٹیج کے اندر جو بچہ ہوتا ہے اس میں سٹریس کی مدافعت یا اس سے نبرد آزما ہونے کی کیفیت جو ہے وہ مختلف طرح کی بچوں میں فرق ہوتا ہے، سٹیجز میں فرق ہوتا ہے، اور ایک ہی بچے میں ایک ہی سٹریس کو ہینڈل کرنے میں مختلف سچویشنز میں فرق جو ہیں موجود ہوتے ہیں. اگر ہم بچوں کو دیکھیں اور غور کریں تو 1 سے 5 سال کے بچے جو ہیں وہ سٹریس کے رسپانسز کو یا رد عمل کو ایک اور انداز سے پیش کرتے ہیں، اور 6 سے 10-11 سال کے بچے اور طرح سے کرتے ہیں، اور 12 سال سے 18 سال کے بچے اور طرح سے کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ 1 سے 5 سال کے بچے جو ہیں وہ کس طرح کے ریاکشنز یا رسپانسز شو کرتے ہیں سٹریس کے لیے، دباؤ کے لیے. مثلا 1 سے 5 سال کا بچہ جو ہے وہ عموماً ہیلپ لیسنس اور پیسیوٹی کے رسپانسز کو زیادہ ریاکٹ کرے گا. یعنی جب بھی اس کے اوپر کوئی دباؤ ڈالا جائے گا تو وہ یہ شو کرے گا کہ وہ ہیلپ لیس ہے اور وہ پیسو ہے، وہ کچھ اس چیز کا کر نہیں سکتا. وہ خوف میں مبتلا ہو جائے گا، اور وہ بھی جنرلائزڈ خوف میں مبتلا ہو جائے گا. یعنی یوں کہنا چاہیے کہ ایک تو خوف ہوتا ہے کسی مخصوص چیز کا، ایک جنرلائزڈ خوف ہوتا ہے جس سے انسان ہر چیز سے خوف زدہ جو ہے وہ رہنا شروع کر دیتا ہے. اس کے جسم کے اندر ہائٹنڈ اراؤزل ہوگا، وہ اس کے اراؤزل لیولز جو ہیں وہ بڑھ جائیں گے، اور عموماً وقوفی طور پہ وہ کنفیوزڈ ہوگا، کاگنیٹیولی وہ کنفیوژن کی اسٹیٹ میں سے گزر رہا ہوگا. اس کی بات کرنے میں ڈیفیکلٹی ہو جائے گی، وہ اتنی آسانی سے بات نہیں کر سکے گا. سونے کی ڈسٹربنسز ہوں گی. عموماً وہ سیپریشن فیئر اور انگزائٹی سے گزرے گا کہ اس کو اس کے پیاروں سے دور کر دیا گیا ہے یا ماں سے دور کر دیا گیا، جس سے وہ انگزائٹی میں، اس کو موت کے بارے میں انگزائٹی یا تشویش ہو سکتی ہے، اس کو دکھ یا گریف ہو سکتا ہے. اس کے نتیجے میں بہت سارے سومیٹک جسمانی علامتیں جو ہیں، سومیٹک سمٹمز جو ہیں وہ پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یہ سمٹمز جو ہیں سائیکوسومیٹک ہوتے ہیں، یعنی ان کی وجہ نفسیاتی ہوتی ہے لیکن ان کی مینیفیسٹیشن جو ہے وہ فزیکل ہوتی ہے. جیسے چھوٹے بچے جو ہیں وہ اکثر یہ کمپلین کریں گے کہ ان کو بخار رہتا ہے یا ان کے سر میں درد رہتا ہے. تو یہ وہ سومیٹک کمپلینز ہیں جو کہ بچہ ریاکٹ کرتا ہے دباؤ کے نتیجے میں. بچہ جو ہے وہ یکا یک گھبرا جاتا ہے ایسی آوازوں سے، اچانک آوازوں سے وہ ڈرتا ہے.
چونکہ جنرلائزڈ فیئر سے سفر کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کوئی سی بھی یکا پیدا کی گئی آواز سے بچہ جو ہے وہ گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، اور بہت جلدی اریٹیبلٹی شو کرتا ہے، ناک منہ چڑھاتا ہے جب بھی کوئی اس کی مرضی یا منشا کے خلاف بات ہو جائے۔ جب بچے 6 اور 11 سال کے ہوتے ہیں تو سٹریس ان کے اندر کس طرح کے ری ایکشن پیدا کرتی ہے؟ مثلا سب سے پہلی چیز جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ گلٹی ہیں، وہ احساس جرم میں مبتلا ہو جاتے ہیں جب بھی کوئی کام ان کو رسپانسبلٹی کا دیا جاتا ہے اور وہ اس کو تندہی کے ساتھ، رسپانسبلٹی کے ساتھ حل نہ کر سکیں۔ اپنی زندگی میں جو تکلیف دہ واقعہ ان کے ساتھ گزر جاتا ہے اس کو وہ بار بار دہراتے ہیں۔ وہ چھوٹی عمر کی طرح نیند کی ان کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے۔ اس عمر میں وہ فیئر کی بجائے اینگر کا ڈسپلے کرتے ہیں، یعنی خوفزدہ نہیں ہوتے چیزوں سے، بلکہ وہ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، اور اس اظہار کی وجہ سے ان کے بیہیویئر میں اور ان کے موڈ میں اور ان کی پرسنالٹی میں چینج جو ہے وہ آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جسمانی علامتیں جیسے میں نے پہلے کہا پیدا ہوتی ہیں، کچھ انگزائٹی اور کچھ فیئر جو ریزیڈول رہ جاتا ہے ارلی ایجز کا، وہ بھی اس میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ بچے جو ہوتے ہیں وہ رجت پسند ہو جاتے ہیں، ریگریسو ہو جاتے ہیں۔ ریگریشن کا عمل یا ریگریشن کا کوپنگ میکنزم، جس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کریں گے آگے چل کے، وہ فرائڈ کا وہ کوپنگ میکنزم ہے جس کے اندر بچہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ ریگریس کر کے پیچھے چلا جائے اپنی زندگی میں، جہاں پر اس کی زندگی قدرے تحفظ میں گزری تھی، تو وہ ریگریسو عمل جو ہے بچہ دکھانا شروع کر دیتا ہے۔ سپریشن انگزائٹی اور ودرال سے سفر کرتا ہے، اس کا ایکٹیویٹیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا، کھیلتا کودتا نہیں ہے، ایکسرسائز نہیں کرتا، عموماً عجیب و غریب خیالات کا حامی ہو جاتا ہے، میجیکل تھنکنگ ہم اسے کہتے ہیں۔ وہ سوچنے لگ پڑتا ہے کہ کوئی ایسا بزرگ آئے گا اس کی زندگی میں جو اس کے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ دے دے گا۔ اس کی ایبلٹی، کانسنٹریٹ کرنے کی ایبلٹی جو ہے وہ جاتی رہتی ہے۔ وہ اوائڈ کرتا ہے اسکول جانے کے لیے، اور اس کی عموماً اسکول کی پرفارمنس جو ہے کمزور پڑ جاتی ہے۔ 12 سے 18 سال کا بچہ جو ہے وہ اب بہت زیادہ شعوری طور پر بیدار ہو جاتا ہے اور جانتا ہے کہ اس کے اوپر دباؤ ہے، اور اس دباؤ کے نتیجے میں مختلف اس کے رد عمل جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں، اور ان کے بارے میں وہ شعور بھی رکھتا ہے۔ مثلا وہ اپنی شعوری طور پر کوشش کرتا ہے کہ اس دباؤ کو کسی نہ کسی طرح سے کم کر سکے، یعنی وہ کوئی جو بھی اس کو مشکل پڑی ہوئی، جو بھی اس کو پرابلم ہے، اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ پرابلم نہ ہٹ سکے تو وہ کوئی نہ کوئی جذباتی رخ اختیار کرتا ہے جس کی وجہ سے اس دباؤ کو وہ کم کر سکے۔ وہ اپنے ریلیشن شپ میں ایبرپٹ چینجز پیدا کرنی شروع کر دیتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ایک خیال سے، ایک ریلیشن شپ سے دوسرے ریلیشن شپ میں بھاگ کے چلا جاتا ہے تاکہ اس کو وہاں پر سالس جو ہے وہ مل سکے۔ وہ جو محبت اس کو ایک ریلیشن شپ میں نہیں مل رہی، وہ کسی دوسرے ریلیشن شپ میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، عموماً سوشلی آئسولیٹڈ ہو جاتا ہے، علیحدگی پسند ہو جاتا ہے، کسی سے ملتا نہیں۔ نیند کی اور کھانے کی مشکلات اس کو ہوتی ہیں، اسکول کی پرفارمنس جیسے پہلے کہا کم ہو جاتی ہیں۔ اکثر بچے جو ہیں وہ ریبیلیس ہو جاتے ہیں، وہ جنگجو ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں، جو ہمارے ساتھ واقعہ گزرا ہے، ہم اس کے خلاف ہر چیز کو کریں گے۔ بچہ جو ہے وہ اکثر ایکسیڈنٹ پروننس کا شکار ہو جاتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، چیزیں گراتا ہے، اور آخر میں اس کے اندر ایک جذبہ بدلہ لینے کا پیدا ہو جاتا ہے جو کہ اس کی ریبیلیس نیچر کے اندر مضمر ہوتا ہے، یعنی وہ دباؤ جو ہے اس کو دوسرے سے بدلہ لینے کی طرف مائل کر دیتا ہے، اور ایسی صورت میں یہ نیگیٹو ایموشنز یا نیگیٹو کوپنگ میکنزمز جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی سٹریس، جب بھی کوئی دباؤ بچے پر پڑتا ہے یا پیدا ہوتا ہے تو ایک بات سمجھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی طریقہ بچہ یا بڑا استعمال میں لے کے آتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے وہ مشکل جو ہے وہ حل ہو جائے۔ مشکل کو حل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ہر انسان کے اندر فطرتی طور پر موجود ہے، چاہے یہ مشکل کو حل کرنے کا طریقہ یا یہ کوپنگ میکنزم جو ہے نفسیاتی ہو، چاہے یہ کوپنگ میکنزم کسی قسم کا فزیکل نیچر کا ہو۔ تو کوپنگ کی بنیادی تعریف جو ہے، جو فرائڈ نے اور بعد میں اور بہت سارے نفسیات دان جن میں لازرس کا نام
بہت مشہور ہے، انہوں نے کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی ایسا طریقہ کار جس کے ذریعے سے کوئی بھی ایسا محیط جو چاہے باہر ہو چاہے اس انسان کے اندر ہو، اس کے ساتھ نبرد آزما ہونے کی، پہلے تو اس کے بارے میں سوچنا اور کہنا کہ یہ تکلیف کا باعث ہے، پھر اس تکلیف کو کسی طرح سے اپریز کرتے ہوئے وہ اس کے ساتھ نبرد آزما ہونے کی صورت میں اس میکنزم کو ہم کوپنگ یا کوپنگ کا عمل کہتے ہیں۔ کوپنگ کی بہت ساری صورتیں، مثلا بایولوجیکل کوپنگ جو ہے وہ عموماً ارتقائی نظریے کی بنیاد پر بنائی گئی ہے، یعنی فائٹ اور فلائٹ۔ دوسری قسم کی کوپنگ میکنزم جو ہے وہ کوگنیٹو یا وقوفی ہے، جس کے اندر انسان سوچتا ہے کہ آیا جو مشکل اس کو ہے وہ مینٹلی یا کوگنیٹولی واقعی تھریٹننگ ہے یا نہیں، یا اس سے کوئی خوفناک واقعہ سامنے آ سکتا ہے۔ تو اپریزل، اگر ہم اس کا کسی طرح سے اندیہ لگائیں کہ وہ جو کہ ہوا ہے وہ خوفناک ہے اور اس سے کسی قسم کا ڈیمیج جو ہے وہ ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں ہم جو اسیس کرتے ہیں سچویشن کو، وہ تھریٹننگ کرتے ہیں اور اس کے لیے کوئی اس کا سدباب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس سے کوئی نبرد آزما ہونے کے لیے کوئی طریقہ کار یا رد عمل جو ہے اس کو پیش کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس کو یہ تصور کریں کہ وہ تھریٹننگ نہیں ہے، خوفناک نہیں ہے، یا کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی اپریزل جو ہے وہ مختلف ہو جاتی ہے۔ بیہیویئرل لیول کے اوپر بھی ہم کوپ کرتے ہیں، مثلا جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے بہت سارا کام کر لیا ہے اور آپ تھک گئے ہیں، تو جسم کو آرام دینے کے لیے بیہیویئرل میکنزم ہے کوپنگ کا، کہ آپ اپنے آپ کو ریلیکس کرتے ہیں، یا آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، یا آپ لیٹ جاتے ہیں، یا آپ سو جاتے ہیں۔ تو یہ تمام بیہیویئرل رسپانسز ہیں کوپنگ کے۔ پھر بہت سارے کوپنگ میکنزمز جو ہیں وہ لرنڈ ہیں، ایک ہی زندگی کے دور میں سے گزرنے سے انسان جو ہے ایک چیزیں سیکھ لیتا ہے، ان کی زندگی میں تشکیل آتی چلی جاتی ہے، ان کی شکل بنتی جاتی ہے کہ ہم تو یہ روز ہی کرتے ہیں، تو وہ لرننگ کا حصہ بن جاتی ہے کہ میں صبح دفتر جاتا ہوں، اسٹریسڈ آؤٹ ہوتا ہوں، شام کو آتا ہوں، تھک کے بیٹھ جاتا ہوں، چائے پیتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، سو جاتا ہوں۔ تو یہ وہ عمل ہیں جو کہ سیکھے ہوئے ہیں، جو کہ آپ روٹین میں ادا کرتے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ ان کے ساتھ کوپنگ کر سکتے ہیں۔ پھر کئی دفعہ انٹینشنل کوپنگ ہوتی ہے یا والنٹری کوپنگ ہوتی ہے، جس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ کوئی اسٹریسفل ایونٹ جو ہے وہ آپ کی زندگی میں داخل ہو گیا، تو پھر آپ خود سے زور لگا کے ولفلی اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کسی صورت کے اندر انوالنٹری ہوتا ہے، جس کے اندر آپ کوئی زور نہیں لگاتے، وہ خود بخود معاملہ جو ہے خود سے خود جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور کوئی زور جو ہے وہ نہیں لگتا۔ لازرس کا یہ خیال تھا، اس کا نظریے کے مطابق اس کا یہ خیال تھا کہ ماحول میں اور بہت سارے واقعات جو کہ انسان کی زندگی میں ہو سکتے ہیں، وہ بھی یوزلی ماحول کی وجہ سے ہوتے ہیں، وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ ایک ماحول کے ساتھ رشتے میں جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ جب ماحول کے واقعات اس شخص کے ساتھ اس رشتے کی تشکیل کرتے ہیں یا اس کی تشریح کرتے ہیں، تو وہ جو شخص ہے وہ ایویلیویٹ کرتا ہے، پریز کرتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، اور اس کے کسی نہ کسی طرح سے اس کے معنی جو ہیں وہ اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ جو ماحول میں ہو رہا ہے اس کے معنی جو ہیں وہ کیا ہیں، اور پھر وہ اس کوپنگ میں سے گزرتا ہے۔ جب وہ اس کوپنگ میں سے گزرتا ہے تو وہ پھر سے ایک دفعہ ریوائز کرتا ہے اپریزل کو کہ جو کوپنگ کا میکنزم میں استعمال کر رہا ہوں یہ افیکٹو بھی ہے کہ نہیں، یہ کام چل بھی رہا ہے اس میں کہ نہیں، اور جب وہ کام چل پڑتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں جو بھی ایموشنز یا فنکشنز یا موریل یا ہیلتھ جو پیدا ہوتی ہے وہ اس ایویلیویشن یا اس اپریزل کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر یا بدتر کنڈیشن میں چلا جاتا ہے اس کے کوپنگ میکنزم کی وجہ سے۔ اب یہ بات سمجھنی چاہیے، خاص کر جیسے لازرس کا ماڈل ہے کہ ایک ٹرانزیکشن ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے ماحول میں اور فرد میں۔ نہ صرف یہ ٹرانزیکشن فنکشن کرتی ہے ماحول اور شخص کے اندر، بلکہ یہ ٹرانزیکشن جو ہے یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ جو فرد ہے وہ ماحول سے پیدا کیے ہوئے مہیج کو یا سٹیمیولس کو یا ایونٹس کو کس طرح سے اپریز کرتا ہے، جیسے ہم نے ابھی ماڈل کے اندر بات، اور ان کے اپریزل سے
پھر جو شخص ہے وہ آگے کی طرف بڑھتا ہے اور مختلف کوپنگ میکنزمز کو استعمال کرتا ہوا اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ نبرد آزما ہوتا ہے یا اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. دو قسم کی کوپنگ میکنزمز کے بارے میں عام طور پر بات ہوتی ہے. ایک کوپنگ جو ہے اس کو ہم ایموشن فوکسڈ کوپنگ کہتے ہیں. ایموشن فوکسڈ کوپنگ کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی کوپنگ جس کے اندر آپ اپنے جذبات یا ہیجان کو بروئے کار لاتے ہوئے اس مشکل کے اندر نبرد آزما ہوں. مثلا آپ کو یا کسی بچے کو کوئی مشکل پیدا ہو گئی ہو اور اس مشکل کا کوئی حل نہ ہو، یعنی کوئی ایسی جسمانی مشکل پیدا ہو گئی ہو یا کوئی ایسی فزیکل مشکل پیدا ہو گئی ہو جس کا کوئی حل جو ہے وہ موجود نہ ہو. تو ایسی صورت میں بچہ یا کوئی بھی فرد کیا کرتا ہے؟ وہ کرتا یہ ہے کہ وہ اپنی پرابلم کو حل کرنے کے لیے اپنے ہی اندر اپنے ہیجانوں کو تبدیل کرنا شروع کر دیتا ہے. چونکہ وہ باہر کی ان ماحول کی مشکل کو حل تو کر نہیں سکتا، تو وہ اپنے اندر کی مشکل کو حل کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں بے شمار چیزیں ہوتی ہیں. مثلا وہ ڈینائل میں جا سکتا ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ پرابلم ایگزسٹ نہیں کرتی حالانکہ وہ موجود ہوتی ہے. دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ ڈسٹریکشن ہے. وہ ایسا جذباتی عمل کر سکتا ہے جس میں وہ ڈسٹریکٹڈ رہے، کیونکہ اس کو ایک مشکل پڑی ہوئی ہے اور اس مشکل کے ساتھ نبرد آزما کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کچھ اور کرے اس پرابلم کو حل کرنے کی بجائے. تو جس وقت وہ کچھ اور کرنے لگتا ہے تو وہ اس کی جو مشکل ہے اس سے وہ ڈسٹریکٹڈ ہوتا ہے، اس لیے وہ کوپ کر سکتا ہے. وشفل تھنکنگ میں چلا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں کہ مثلا اگر بچہ جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی کھلونا پسند آ گیا اور وہ لینا چاہتا ہے اور وہ نہیں لے پاتا کسی وجہ سے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں یا اس کے ماں باپ افورڈ نہیں کرتے یا کوئی ایسی چیز ہے جو رستے میں حائل ہے یا وہ کھلونا جو ہے دکان پہ اویلیبل نہیں ہے، تو وہ خیال ہی خیال میں اس کھلونے کے ساتھ اپنے ساتھ کھیلتا رہتا ہے. تو اس وشفل تھنکنگ کے اندر اس کی کوپنگ کا میکنزم جو ہے وہ ہو جاتا ہے. وہ معنی تلاش کرنے لگ پڑتا ہے زندگی کے اندر کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو معنی تلاش کرنے کے اندر کوپنگ کا میکنزم جو ہے، یعنی وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ پرابلم جو ہے اتنی چھوٹی پرابلم نہیں ہے، یہ بہت بڑی پرابلم ہے. تو اس کے پیچھے جو معنی ہیں وہ کیا ہیں، اس معنی کی دوڑ میں یا اس کی سمجھ میں وہ ایک کوپنگ میکنزم کرتا ہے. وہ اپنے آپ کو برا بھلا کرتا ہے، سیلف بلیم میں سے گزرتا ہے اور اس طرح سے کوپنگ میکنزم کرتا ہے. وہ اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کرتا ہے اور شیئر کرتا ہے، اس وجہ سے کوپنگ کرتا ہے. تو یہ تمام ایموشنل فوکسڈ کوپنگ کے میکنزمز ہیں جو کہ بچہ یا کوئی بھی فرد جو ہے استعمال کرتا ہے جب بھی اس پہ کسی قسم کا دباؤ جو ہے پڑتا ہے. دوسری صورت میں پرابلم فوکسڈ کوپنگ ہوتی ہے. پرابلم فوکسڈ کوپنگ کے اندر بچہ جو ہے وہ پرابلم کو سامنے کنفرنٹ کرتا ہے، وہ اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے کہتا ہے میں تیار ہوں، جو مشکل تم نے مجھے ڈال دی ہے اس مشکل کا میں حل نکالوں گا. اگر مجھے کھلونا نہیں ملا ہے تو میں پیسے ارن کر کے، پیسے کما کے میں وہ کھلونا ضرور لے کے دکھاؤں گا. وہ کانفرنٹیشنل ہو جاتا ہے اور اس پرابلم کے حل تک پہنچ جاتا ہے. یا وہ پلان کرتا ہے کہ اس پرابلم کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو اس کے وہ سٹیپس جو ہیں وہ تیار کرتا ہے. وہ سٹیپ بائی سٹیپ اس پرابلم کی طرف بڑھتا ہے اور اس پرابلم کو حل کر لیتا ہے. یہ سمجھنا چاہیے کہ چاہے ایموشن فوکسڈ کوپنگ ہو چاہے پرابلم فوکسڈ کوپنگ ہو، جیسے جیسے بچہ بڑھتا چلا جاتا ہے یہ دونوں میکنزمز بچے کے اندر موجود ہوتے ہیں کسی نہ کسی طرز کے، اور کبھی ایک زیادہ ہوتا ہے اور ایک کم ہوتا ہے. عموماً بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ پرابلم فوکسڈ کوپنگ نہیں کیا کرتا کیونکہ اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے، اتنے ریسورسز نہیں ہوتے کہ وہ ان پرابلمز کو حل کر سکے اس چھوٹی عمر میں. اس لیے وہ عموماً ایموشن فوکسڈ کوپنگ کے اوپر زیادہ غور دیتا ہے اور زیادہ غور کرتا ہے. جیسے جیسے وہ بتدریج بڑھتا چلا جاتا ہے اور بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی ایموشن فوکسڈ کوپنگ جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہ ایک اسٹرانگر ہیومن بینگ بنتا چلا جاتا ہے ایموشنز کے حوالے سے، کیونکہ وہ اب زیادہ ڈیفیکلٹ چیزوں کو بڑی آسانی کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہے. یہ دیکھنے میں آیا کہ جوں جوں عمر بڑھتی چلی جاتی ہے ایموشن فوکسڈ کوپنگ، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، قدرے آسان ہو جاتی ہے. ان چیزوں پہ جن چیزوں پہ جھنجھلاہٹ ہوا کرتی تھی ایک زمانے میں، جھنجھلاہٹ نہیں ہوتی. ان چیزوں پہ جو کہ پرابلم بنے کھڑی ہوئی ہیں سامنے، وہ پرابلم اگر حل ہو جاتے ہیں تو ٹھیک، اگر نہ ہوں
تو پھر انسان کوشش کرتا رہتا ہے کہ وہ پرابلم کسی طرح سے حل ہو. عمر کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے بچے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے اس کے پاس اتنی انڈیپینڈنس، خود مختاری جو ہے وہ آ جاتی ہے کہ وہ ان پرابلمس کو خود سے حل کرنے کی کوشش میں مبتلا رہتا ہے، یا کم از کم کچھ نہ کچھ حصہ ان پرابلمس کا حل کر لیتا ہے. عموماً اگر پرابلمس جو ہیں وہ مکمل طور پہ حل نہ ہوں تو بچہ جو ہے وہ اوائڈ کرتا ہے ان پرابلم سچویشنز کو، ان میں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ان سچویشنز میں یا ان پرابلمز میں نہ رہے. کوپنگ کے اندر ایک بڑی چیز جو ہے وہ اہل خانہ یا خاندان والے ہیں. عموماً وہ لوگ بڑی اچھی کوپنگ کر سکتے ہیں جن کے گھر والے ان کی پشت پناہی کریں، ان کے پیچھے ان کو سپورٹ کریں. ایسے لوگ جو ہیں وہ سہارا محسوس کرتے ہیں یا سہارا لیتے ہیں اپنے لوگوں کا، اپنے بچوں کا، اپنے اہل خانہ کا، کہ جو ان کو پیچھے سے یہ کہیں کہ کوئی بات نہیں، یہ جو تمہارے پہ مشکل آ گئی اس کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے ہم نکال لیں گے. جب کھلونا نہیں ملا، آج نہیں ملا تو اگلے مہینے خرید دیں گے، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ سپورٹڈ محسوس کرتا ہے. فیملی سپورٹ کی وجہ سے خاندانوں کے اندر بچے جو ہیں زیادہ محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، اور ان کے لیے کوپ کرنے کا رد عمل جو ہے آسان ہو جاتا ہے. اس عمل کے اندر، فیملی سپورٹ کے اندر جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت بھی ایکسٹینڈڈ فیملیز ہوتی ہیں یا بڑی فیملیز ہوتی ہیں، اس میں جب بھی فیملی ممبرز آپ کی سپورٹ کو آتے ہیں تو بچے کے اندر عموماً بچہ اپنے ماں باپ کو یا جو بھی سپورٹ دینے والے ہیں ان کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ انٹرا کلچرل کوپنگ کے عمل سے بھی گزرتا ہے. یعنی چونکہ اس کے ارد گرد اس کے فیملی ممبرز موجود ہوتے ہیں جو اس کی مدد کر سکتے ہیں، وہ اپنے اندر بھی جھانک کے دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کون کون سی ایسی صلاحیتیں ہیں جو کہ اس کے ماں باپ میں موجود ہیں، جن کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ بہتر طور پہ اس سچویشن سے نبردازمہ ہو سکتا ہے. عموماً وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ زیادہ وقت اگر برداشت کر لیا جائے تو یہ اس کے حق میں جاتا ہے، اس کے فائدے میں جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ان پرابلمز کا خاطر خواہ حل کر سکتا ہے جو اس کو لاحق ہوتی ہیں. اور پھر وہ سوشل ایکٹیویٹی میں بھی لگ جاتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپس اور ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں لگ جاتا ہے، جن کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو کوپ کر سکتا ہے بہتر طور پہ. کوپنگ کا میکنزم اکثر اوقات دباؤ کی، سٹریس کی وجہ سے منفی رخ اختیار کرتا ہے. کوپنگ ایک ایسا نبردازمہ ہونے کا طریقہ ہے جس کے اندر عموماً دباؤ جو ہے وہ موجود رہتا ہے، خاص کر ایموشن فوکسڈ کوپنگ کے اندر. ایموشن فوکسڈ کوپنگ کے اندر جو شخص ہے وہ یہ ہمیشہ محسوس کرتا رہتا ہے کہ میرے پہ دباؤ ہے، میرے پہ دباؤ ہے، میرے پہ دباؤ ہے. دباؤ میں سے نکلنے کا نام جو ہے ریزیلینس ہے. ریزیلینس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ریزیلینس ایک ایسا رد عمل ہے جو بہت لچکدار ہو. آپ سمجھتے ہیں نا کہ جیسے ربڑ بینڈ ہوتا ہے، تو ربڑ بینڈ کو اگر آپ کھینچ کے چھوڑیں تو وہ لچک کے ساتھ واپس جاتا ہے. تو کچھ تو رد عمل زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ میں کر رہا ہوں، اور ایک طرح سے ڈھیٹ ہونے کی صورت میں آپ یہ کہیں کہ بھئی میں کر تو رہا ہوں، اب یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو اس میں میرا کیا قصور ہے. ایسی صورت میں انسان جو ہے صرف کوپنگ ہی کر رہا ہوتا ہے، اور عموماً ایموشن فوکسڈ کوپنگ کر رہا ہوتا ہے، جس میں وہ اپنے جذبات کو اور ہجان کو چینج کر رہا ہوتا ہے. سچویشن یا مسئلہ جو ہے وہ وہیں کا وہیں موجود رہتا ہے اور کھڑا رہتا ہے، اس میں کوئی چینج جو ہے وہ نہیں آتا. لیکن اس کے برعکس اگر آپ ایک جگہ کھڑے ہو کے یہ کہیں کہ نہیں، میں اس مسئلے کا حل بھی تلاش کر کے دکھاؤں گا اور اپنی زندگی کو بہتر بھی کروں گا، تو آپ ریزیلینس شو کر رہے ہیں. باوجود اس کے کہ سٹریس، دباؤ جو ہے وہ بے شمار ہو، لوگ جو ہیں وہ ریزیلینٹ ہوتے ہیں اور اس مشکل میں سے واپس فائٹ بیک کرتے ہوئے آ جاتے ہیں. اچھا، ریزیلینس جو ہے یا یہ لچکدار رد عمل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ زندگی کے اندر، بچے کی زندگی کے اندر کبھی ایک زندگی کے مقام پہ تو ہوتی ہے، پھر دوسرے مقام پہ جو ہے وہ نہیں ہوتی. مثلا اگر وہ اپنے اسکول میں امتحان کی وجہ سے دباؤ کے اندر ہے تو ایک دن تو وہ کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے اپنے گھر والوں کو کہ کوئی بات نہیں، میں اس امتحان میں پاس ہو جاؤں گا، اور وہ محنت کر کے اس امتحان میں پاس ہو جاتا ہے. مگر اگلے سال اسی طرح کے ایک اور امتحان میں وہ ڈر کے بھاگ جاتا ہے اور کوئی ریزیلینس نہیں شو کرتا اور اس امتحان میں اچھے نمبر نہیں لیتا.
تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بچے کے اندر یہ ریزیلینٹ بیہیویئر جو ہے سدا بہار نہیں رہتا، بلکہ اس میں اتار اور چڑھاؤ جو ہے ہوتا رہتا ہے. کبھی تو وہ ریزیلینس کے ساتھ پیش آتا ہے اور کبھی وہ ریزیلینس کے ساتھ نہیں پیش آتا. یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم رات کو سوچتے ہیں کہ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے، ہم اس کو کر لیں گے، اور ہم زور کے بنیاد پر ہم اس کام کو کر لیتے ہیں اور بڑا خوش بھی ہوتے ہیں کہ یہ ہم سے کام جو ہے ہو گیا. اس کے برعکس وہ لوگ جو اس کام کو نہ کر سکیں اور کبھی ایک مقام پہ وہی اسی طرح کی ایک پرابلم ہو تو ہم ڈھیر ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یار یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، یہ تو بڑی مشکل ہو گئی ہماری زندگی کے اندر. تو جس کی وجہ سے وہ ریزیلینٹ بیہیویئر جو ہے وہ نہیں ہو پاتا. اسی طرح بچی کی زندگی میں بھی یہ ریزیلینس جو ہے کبھی ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی. وہ کون سی ایسی علامتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم کسی بچے کی طرف دیکھ سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے اس میں زیادہ ریزیلینس ہے کسی اور بچے کی نسبت؟ تو ہم ان کیریکٹرسٹکس کی طرف ایک نظر دوڑاتے ہیں اور دیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے کا مزاج کیسا ہے. عموماً ان بچوں کے مزاج جو بہت مثبت ہوتے ہیں بہت ریزیلینٹ ہوتے ہیں. وہ سچویشنز کے اندر جب ان کو کوئی پرابلم لاحق ہوتا ہے تو وہ فوراً واپس آ جاتے ہیں اور بڑی عمدگی کے ساتھ اس کے اندر اپنے آپ کو ملوث کر لیتے ہیں اور پرابلم جو ہے ان کو نہیں رہتا. پھر ان کے پاس عموماً کوگنیٹو ایبلٹیز ہوتی ہیں، ویری اسٹرانگ کوگنیٹو ایبلٹیز. ان کے اندر وقوفی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں جن کی بنا کے اوپر وہ ان پرابلمز کا صحیح حل جو ہے تلاش کر لیتے ہیں. تھوڑا وقت لگتا ہے ان کا کئی دفعہ، لیکن تلاش کر لیتے ہیں. ان کی بیہیویئرل اور ان کی ایموشنل جو لائف ہے وہ بڑی ریگولیٹڈ ہوتی ہے. وہ اپنے ایموشنز بہت جلدی منفی اور مثبت جذبات سے نہیں گھومتے یا ملتے، بلکہ ایک ٹریک کے اوپر اپنے ایموشنز کو آگے لے کے چلتے ہیں، بیہیویئرلی بھی اور ایموشنلی بھی. یوزلی اپنے بارے میں وہ بڑا پازیٹیو آؤٹ لک رکھتے ہیں، اپنے سیلف کے بارے میں پازیٹیو آؤٹ لک رکھتے ہیں. یوزلی کسی نہ کسی یقین، مذہبی یقین ان کو ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مذہبی یقین رکھتے ہیں اپنے اندر، کسی قسم کا بھی مذہبی یقین ہو ان کے پاس. اور عموماً وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ معاشرے کا بڑا ضروری حصہ ہے، اس لیے ان کو دوستی کرنے میں، دوسروں کے ساتھ گپ لگانے میں کوئی خاص مشکل جو نہیں ہوتی. اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا چاہیے کہ فیملی جو ہے وہ کس طرح سے ریزیلینس ہوتی، کس طرح کا سپورٹ جو ہے وہ فیملی جو ہے وہ دیتی ہے. عموماً خاندان یا فیملی یا لواحقین جو ہیں وہ بچے کو اس سٹریس کی امپیکٹ سے بچاتی ہیں. وہ کوشش کرتی ہیں کہ بچہ جو ہے وہ جو سٹریس ہو رہی ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے اس سے بچایا جائے، اس کو اوپر وہ اتنا دباؤ جو ہے وہ نہ ڈالا جائے. عموماً وہ فیملیز جو ہیں وہ پروٹیکشن کا باعث ہوتی ہیں، وہ تحفظ دیتی ہیں بچے کو، فزیکل تحفظ بھی دیتی ہیں، سائیکولوجیکل تحفظ بھی دیتی ہیں. اگر کسی طور سے یہ عمل نہ ہو، فیملیز بچوں کو اس طرح کا تحفظ نہ دیں، تو بچوں کے اندر میل اڈیپٹیو بیہیویئرز، یعنی ایسے بیہیویئرز پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ماحول کے ساتھ مطابقت جو ہے وہ نہیں پیدا کر سکتے. اور عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جن ماں باپ کے اندر ریزیلینس ہوتی ہے ان کے بچوں کے اندر بھی ریزیلینس جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. یہ اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ فیملی میں وہ کون کون سی اور کیریکٹرسٹکس ہیں جن کی وجہ سے بچہ عموماً محسوس کرتا ہے کہ اس کی سپورٹ جو ہے وہ موجود ہے اور وہ جو بھی کرے گا اس زندگی کے اندر وہ آگے کی طرف بڑھے گا. مثلاً پہلی چیز جو ہے وہ فیملی بلیف سسٹم ہے. خاندان جو ہیں وہ کسی نہ کسی بلیف سسٹم میں یقین رکھتے ہیں، کسی مذہب کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. تو یہ بلیف سسٹم جو ہے بنیاد بن جاتا ہے بچے کی اسٹرینتھ میں. اگر وہ بلیف سسٹم ٹرانسفر ہو جائیں بچے کے اندر تو وہ بلیف سسٹمز جو ہیں اس بچے کو اپنی جگہ پہ بہت زیادہ اسٹرانگ کر دیتے ہیں. عموماً ایڈورسٹی کی صورت میں جب انسان کے اوپر مشکل وقت آ جاتا ہے، غربت آ جاتی ہے یا بیماری آ جاتی ہے، تو اس صورت میں وہ جو بلیف سسٹم ہے، وہ جو مذہب ہے، وہ جو دین ہے جس کے اوپر وہ چل رہے ہوتے ہیں، وہ اس کو پکڑنے سے بچہ جو ہے اپنے آپ کے اندر تقویت محسوس کرتا ہے اور اس مشکل میں سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے. عموماً تکلیف میں رہنے والے بچے اسپرچولی کا سہارا لیتے ہیں، وہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں یا خدا سے مدد مانگتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آگے کی طرف بڑھ جاتے ہیں اور ان کو وہ ویسی تکلیف جو ہے وہ ہو نہیں سکتی.
پھر آرگنائزیشنل پیٹرنز کہ فیملی جو ہے وہ کتنی آرگنائزڈ ہے، باوجود اس کے کہ مشکل آئی ہوئی ہے، کیا وہ اپنے ٹائم ٹیبل کو توڑ پھوڑ کے، اپنی زندگی کو توڑ پھوڑ کے ڈس آرگنائزڈ ہو گئے ہیں؟ یعنی اگر کوئی ایسی مشکل آ گئی ہے جس میں بیماری ہے یا غربت ہے یا کیا، اگر فیملی کے اندر یہ بات موجود ہوگی کہ وہ اپنے روزمرہ کے کاموں کو اسی نہج سے کرتے چلے جائیں گے، اگر آرگنائزیشن موجود ہے تو عموماً لوگ جو ہیں اس کے اندر وہ فائٹ بیک کرتے ہیں اور ریزیلینس جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، بچے بھی وہی چیز جو ہے اس کی سیکھ لیتے ہیں۔ اس سے عموماً کنیکٹڈنیس کا احساس ہوتا ہے کہ افراد جو ہیں خاندان کے آپس میں ملے ہوئے ہیں، مشکل کے وقت میں بھی ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے ہیں، تو جب آسانی ہوگی تو پھر تو وہ بنے ہی رہیں گے۔ اور پھر اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جس وقت انسان ایک دوسرے کا سہارا بنا ہوا ہو ایک فیملی کے اندر، تو اکنامک ڈیفیکلٹیز جو ہیں یا معاشیاتی مشکلات جو ہیں وہ نہیں رہتی، انسان جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ان کے ساتھ نبرداز معاف ہوتا۔ آخر میں کمیونیکیشن، کہ آپس میں بول چال کیسی ہے۔ اگر آپ کو کوئی مشکل ہے اور آپ اپنے خیالات جو ہے کسی کے ساتھ اس کا اظہار کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ یار یہ مجھے مشکل ہے، یہ میرے پاس پیسے کم ہیں، یا یہ چیز ہم کو اس طرح سے کرنی چاہیے، اگر وہ آپ اظہار اس کا کر سکیں اور اگلا بندہ اس اظہار کو سمجھ لے، تو یہ کمیونیکیٹو پروسیس جو ہے فیملیز کو بلڈ کرنے کے لیے بہت بڑا پارٹ پلے کرتا ہے۔ عموماً ایسی صورت میں انسان جو ہے وہ دوسروں کے اوپر اعتبار کرتا ہے، اپنے والدین پہ اعتبار کرتا ہے، بھائی بہنوں پہ اعتبار کرتا ہے، وہ نہ صرف اعتبار کرتا ہے جذباتی طور پہ، وہ اعتبار کرتا ہے ان پہ معاشی طور پہ، ان کے اوپر اعتبار کرتا ہے انٹریکٹیولی کہ وہ جو وہ کرے گا، ریسیپروسٹی ہوتی ہے دونوں کے درمیان۔ اور آخر میں کمیونیکیشن سب سے بڑی چیز جو سامنے لے کے آتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مشکل کا حل پیش کیا جائے۔ جب مجھے کوئی مشکل آ گئی ہے اور مجھے کوئی ڈیفیکلٹی ہے تو وہ اس مشکل کو اگر میں اپنے کسی بڑے کے پاس لے کے جاؤں گا تو وہ بڑا جو ہے میری مشکل کو آسان کر دے گا، کیونکہ وہ اس مشکل میں سے یا تو گزرا ہوا ہے یا اس کے پاس کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ اس پرابلم کو وہ حل کر سکے اور میرا جو دباؤ ہے وہ نہ رہے اور میں آسانی کے ساتھ کوپ جو ہے وہ کر سکوں۔ اب فیملی کے کون کون سے کوریلیٹس ہیں جن کے اندر بچہ جو ہے یا فیملی جو ہے وہ سپورٹیو ہو سکتی ہے بچے کے لیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ فیملی کی انوائرمنٹ جو ہے وہ سٹیبل ہو۔ سٹیبل انوائرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ فیملی کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ فزیکل ایموشنل لیول کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ مل کے آسانی کے ساتھ زندگی کو بسر کر سکیں۔ خاص کر ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کی ایجوکیشن میں بڑے گہری طور پر ملوث ہوں۔ بچے پڑھ رہے ہیں، اسکولوں کالجوں میں جا رہے ہیں، ماں باپ جو ہے وہ اپنی تمام تر توجہ اس کی طرف مبذول رکھیں تو اس سے کنبہ یا گھر یا خاندان جو ہے وہ جڑا رہتا ہے۔ ایسی صورت میں خاندان جو ہے وہ ریزیلینٹ ہوتے ہیں، وہ ٹوٹتے نہیں ہیں، اور وہ ان کے اندر یہ سخت موجود ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو بھی ریزیلینٹ بنا لیں، چونکہ بچے اپنے ماں باپ کو اس ماحول میں دیکھتے ہیں، جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں اور وہ خاندان بناتے ہیں تو ان کے سامنے وہی نمونہ وہی مثال موجود ہوتی ہے اسٹیبلٹی کی، جس کی وجہ سے ان بچوں کے اندر بھی ریزیلینس جو ہے وہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ تمام خاندان جن کو کچھ تھوڑا سا سوشیو اکنامک ایڈوانٹیج موجود ہے، عموماً ان کے بچے جو ہیں وہ بھی ریزیلینٹ ہوتے ہیں، وہ بھی مضبوطی سے آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کو زیادہ مشکل نہیں ہوتی زندگی کو بسر کرنے کی۔ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ خاندان جن کے اندر پوسٹ سیکنڈری ایجوکیشن موجود ہو، یعنی یوں سمجھیں کہ ایف اے یا ایف اے کے بعد کی تعلیم جو ہے جس گھر میں موجود ہوگی، وہ خاندان عموماً بڑی اچھی طرح پنپتے ہیں اور بڑھتے ہیں آگے کی طرف، کمپیئر ٹو ان خاندانوں کے جہاں پر تعلیم جو ہے وہ زیادہ موجود نہیں ہوتی۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان تمام خاندانوں میں جہاں پر مذہب موجود ہے، جہاں پر مذہب کی کوئی شکل موجود ہے، وہاں پر بچے جو ہیں ان کے پنپنے کا امکان بہتر ہو جاتا ہے کمپیئر ٹو ان لوگوں کے اندر جن کے اندر فیتھ یا بلیف یا اسپرچویلٹی جو ہے وہ نہ ہو۔ فیملی اور فرد آپس میں بڑے گہرے انداز سے مل کر کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر فیملیز، ایک فیملی دوسری فیملی کے ساتھ اور دوسری فیملی تیسری فیملی کے ساتھ آپس میں
ویسا ہی سلوک کرے جیسے وہ اپنی فیملی یا اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ کرتی ہے، تو ایک بہتر معاشرے کی تشکیل ہو جاتی ہے. کیونکہ ہم معاشرے کی بات کر رہے ہیں اور اس کا زور جو ہے وہ انسان کی سٹریس، انسان کے اوپر دباؤ، اس کے کوپنگ میکنزمز اور ریزیلینس کے ساتھ ہے، خاص کر بچے کے لیے. تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دو قسم کے معاشرے عموماً ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. ایک ایسے معاشرے ہوتے ہیں جو کولیبریٹو ہوتے ہیں، اور ایک ایسے معاشرے ہوتے ہیں جو کمپیٹیٹو ہوتے ہیں. عموماً مشرق کے معاشرے جتنے بھی ہیں وہ کولیبریٹو ہیں، وہ ایک دوسرے کی مدد میں بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی مشکلات کے اندر ہمسائے اور گھر کے افراد اور لوگ جو ہیں وہ خاطر خواہ مدد دیتے ہیں دوسروں کو ان کی مشکل میں، تاکہ ان کی مشکلیں جو ہیں آسان ہو جائیں، اور وہ نفسیاتی یا جسمانی یا فزیکل دباؤ جو کچھ لوگوں پہ پڑا ہوا ہے وہ کم ہو جائے، تاکہ کوپنگ یا ریزیلینس جو ہے اس میں سے آسانی سے نکلا جا سکے. یہ معاشرتی وہ معاشرے، خاص کر مغربی معاشرے جو ہیں، وہ کمپٹیشن پر بیسڈ ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ خود سے چیزوں کو اچیو کر سکتا ہے، وہ خود سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے، وہ اپنا نام بنا سکتا ہے، اپنی قسمت کا خود فیصلہ کر سکتا ہے. تو اس میں ان کو اتنی زیادہ اپنی فیملی کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی کی کولیبریٹو معاشروں میں ہوتی ہے. اگر ہم ایک تقابلی جائزہ لیں دونوں معاشروں کا، کمپیٹیٹو معاشروں کا اور کولیبریٹو معاشروں کا، تو ہم کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ دونوں معاشرے جو ہیں مختلف انداز سے دباؤ کا شکار ہوتے ہیں. مثلا جب انڈیپینڈنٹ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، چونکہ ان کا تعلق جو ہے اپنے خاندان سے کٹ چکا ہوتا ہے یا کم تر ہوتا ہے، کمزور تر ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے سارے فیصلے اپنی زندگی کے خود کرنے ہوتے ہیں. وہ ضروری نہیں کہ وہ ان تمام باتوں کو مان کر چلیں جو کہ ان کے خاندان والوں نے ان کے لیے پہلے سے تشکیل کی تھی. اس میں آگے نکل جانے کا یا پیچھے رہ جانے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. بہت سارے لوگ کمپیٹیٹو معاشروں میں بہت ساری ذہنی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں. کوآپریٹو معاشروں میں کم از کم ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ان کی سپورٹ کے لیے ان کا خاندان جو ہے وہ ہمیشہ سے موجود ہوتا ہے. وہ ان کی مدد کے لیے فوراً آ جاتا ہے، چاہے وہ مدد جسمانی ہو، چاہے وہ مدد ذہنی ہو، چاہے وہ مدد معاشی ہو، چاہے وہ کسی صورت کی مدد ہو. تو ریزیلینس جو ہے وہ لوگوں میں پیدا ہونے کا امکان ہو جاتا ہے. ان دو معاشروں کو اگر ہم اپنے مد نظر رکھیں تو دیکھیں کہ مشکلات کا یا سٹریسز کی نوعیت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے. مثلا وہ معاشرے جس کے اندر لوگ انڈیپینڈنٹلی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر دباؤ یا مشکلات جو ہیں ان کی نوعیت اور ہے، اور جو کلیکٹیو معاشروں میں یا کوآپریٹو معاشروں میں زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں ان کی زندگی کے اندر دباؤ کی نوعیت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے. ایک ساتھ اکٹھے رہنے میں جہاں بہت ساری برکت اور بہت سارے فوائد ہیں، وہاں پر نقصانات بھی ہیں. مثلا جب بہت سارے لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو وہاں پر معاشی مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اگر ایک فرد ہے کمانے والا اور 5-6 لوگ ہیں کھانے والے، تو یقیناً اس فرد کے اوپر بہت زیادہ معاشی دباؤ جو ہے وہ پڑ جائے گا، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ ان بچوں کو اس طرح کی تعلیم نہ دے سکے جیسے کہ وہ اس چیز کا خواہاں ہے. ہو سکتا ہے وہ ان بچوں کو اس طرح کی خوراک مہیا نہ کر سکے جس طرح سے وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے بچے کھانا کھائیں. تو یہ دباؤ جو ہے دراصل اس کو مائل کر دیتا ہے کبھی کبھی کہ وہ نقل و حرکت کر کے اپنے گھر سے موو کر کے کہیں اور چلا جائے. تو اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ کلیکٹیو معاشروں کے اندر، کوآپریٹو معاشروں میں جہاں پر روزی کی مشکل ہے، وہاں کے افراد خانہ یا سربراہ جو ہیں دوسرے ممالک میں یا دوسرے معاشروں میں جا کر کام کرتے ہیں تاکہ وہ اکنامکلی، معاشی طور پر اپنے گھروں کو سپورٹ کر سکیں، تاکہ ان کے بچے اور ان کی بیوی اور ان کے خاندان والے جو ہیں وہ افیکٹولی، ریزیلینٹلی اس معاشرے کے اندر ایگزسٹ کر سکیں. بین ہی اسی طرح جو معاشرے انڈیویجولزم پہ بیسڈ ہیں ان کے اندر سٹریس کا جو دباؤ ہے اس کی نوعیت جو ہے وہ اس طرح سے ہے، چونکہ وہ اپنے خاندان والوں سے دور ہوتے ہیں اور یہ رشتے کمزور ہوتے ہیں، تو جب ان کے اوپر کوئی مشکل آتی تو ان کی کوئی بات سننے والا نہیں ہوتا. وہ اپنی ماں کے ساتھ یا باپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات نہیں کر سکتے
کہ ہمارے پہ یہ مشکل آئی ہے، تم ہمیں کوئی سہارے والی بات کرو، یا ہمارے ساتھ ایموشنلی کوئی ایسی بات کرو جس سے ہمارا دل بہل جائے، یا ہمیں دھارس بن جائے ہماری، تاکہ ہم اس مشکل میں سے نبرد آزما ہو جائیں۔ یہ عمل جو ہے اتنا سنگین ہو جاتا ہے کہ جب وہاں پر خاص کر مغربی ممالک میں جب لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو اولڈ ہاؤسز میں داخل کر دیا جاتا ہے کہ جوان بچے جو ہیں وہ بوڑھے لوگوں کا اب ان کو برداشت نہیں کر سکتے اور ان کا کوئی خیال نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے بوڑھے جو ہیں وہ علیحدہ کر دیے جاتے ہیں۔ تو آئیے آج کے عنوان کی چھوٹی سی سمری کر لیں اور دیکھیں کہ ہم نے کیا باتیں کی۔ ہم نے آج 4 باتوں کے اوپر زور دیا۔ ہم نے ٹراما پہ زور دیا، فزیکل اور سائیکولوجیکل، اس سے پیدا کردہ سٹریس، دباؤ کے بارے میں بات کی، ہم نے کوپنگ کے بارے میں بات کی، وہ رد عمل جس کے اندر کسی قسم کی مدافعت ہوتی ہے اور وہ دباؤ کا مقابلہ کرتا ہے، ریزیلینس کی بات کی، وہ لچکدار رد عمل کی بات کی جس کے اندر نہ صرف انسان کوپ کرتا ہے بلکہ وہ سٹریس کو اوور کم کرتے ہوئے آگے کو بڑھتا ہے۔ ہم نے یہ بات کی کہ کوپنگ اور ریزیلینس کی تقریباً نوعیت ایک جیسی ہے، اور یہ نوعیت جو ہے تمام افراد میں موجود ہوتی ہے۔ کم افراد میں ریزیلینس ہوتی ہے، کوپنگ جو ہے وہ زیادہ موجود ہوتی ہے، جو کہ عموماً کلچرلی بیسڈ ہوتی ہے۔ کلچرز کے حساب سے ہم نے دیکھا کہ 2 مختلف کلچرز ہیں، اور یہ دونوں مختلف کلچرز مختلف قسم کے، یعنی کوآپریٹو کلچرز اور انڈیپینڈنٹ کمپیٹیٹو کلچرز جو ہیں وہ مختلف طرح سے کوپنگ کے میکنزمز کو بروئے کار لاتے ہیں افراد کے اندر، بچوں کے اندر۔ اور آخر میں ہم نے اس بارے میں بات کی کہ بچہ جو ہے جیسے جیسے گرو کرتا ہے ان خاندانوں میں یا ان کنبوں میں جہاں پر کوآپریٹو اور کمپیٹیٹو زندگیاں جو ہیں بسر کی جاتی ہیں، ان میں دباؤ کی نوعیت یا سٹریس کی نوعیت جو ہے وہ مختلف ہے، اور اس کے پیش نظر جو وہاں کوپنگ میکنزم یا ریزیلینس کی فارمز ہیں وہ بھی مختلف قسم کی ہیں۔ اس عنوان کے ساتھ ہم یہیں اختتام کرتے ہیں، اور ایک اور عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے پھر پیش ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔